किस पर भरोसा करना और किस पर यकीन करना। तो इस्लाम ये बताता है कि अल्लाह को एक मानकर उस पर यकीन रखना ये ईमान है। उसकी किताबों को, उसके रसूलों को, उसके फरिश्तों को, क़यामत के दिन को, तकदीर को, मरने के बाद दोबारा उठने को, इन तमाम मामलात को अगर कोई दिल से यकीन करता है तो इसी को कहते हैं ये ईमान है। ईमान जो नाम है ये कल्ब की, दिल की एक कैफियत का नाम है। ये नज़र नहीं आ सकती। किसके दिल में ईमान है नहीं है ये कोई नहीं बता सकता। दिल की एक कैफियत का नाम है। जाहिर सी बात है मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है वो आप नहीं बोल सकते। आपके दिल में अभी क्या है मुझे नहीं खबर है। तो दिलों की कैफियत में से एक कैफियत का नाम ईमान है। इसी तरह से कुफ्र भी है। ईमान का अपोजिट कुफ्र है। कुफ्र भी दिल से किसी का इनकार करना, अल्लाह का या रसूलों का या क़यामत का या ज़रूरियात इस्लाम में किसी चीज़ का इनकार करना। इसका भी ताल्लुक़ दिल से है और ज़ुबान से भी है। अब यहाँ पर मुझे आज जो गुफ्तगू करनी है वो ये है कि दो किस्में पूरी दुनिया में मौजूद हैं, ईमान वालों की और अहले कुफ्र की, कुफ़ार और मुशरिकीन। एक तरफ कुफ़ार जो अपने कुफ्र को बरमला इजहार भी करते हैं, ऐलान भी करते हैं कि हम अल्लाह वहदहू सुब्हानहू तआला को इकरार नहीं करते या नहीं मानते। वो लोग ये कहते हों कुरान को नहीं तस्लीम करते, रसूल को नहीं मानते, वो अलल ऐलान काफिर हैं। वो अपने कुफ्र का ऐलान भी करते हैं। और उन्हीं के बरअक्स बिहम्दिही ताला हम ईमान वाले हैं, अलल ऐलान अपने ईमान का इजहार भी करते हैं। हम अल्लाह को एक मानते हैं, बरमला हम ये हर जगह कहते भी हैं, छुपाते नहीं। कुरान को हक़ किताब तस्लीम करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे आखिरी रसूल मानते हैं। ये हम कभी छुपा करके रखते हैं इस चीज़ को? ईमान वाले भी खुल करके इजहार करते हैं, कुफ़ार भी अपने कुफ्र का खुल कर इजहार करते हैं। इन दोनों के दरमियान एक जमात है जिसका नाम मुनाफिक है। इसकी तारीफ़ क्या है? मुनाफिक कहते किसे हैं? मैं आज इसी सिलसिले में आपको मालूमात पेश करना चाहूँगा। फरमाया गया कि जो दिल में है उसे ज़ाहिर ना करे, जो दिल में रखा है उसे ज़ाहिर ना करे, बल्कि जो दिल में मौजूद है उसके ख़िलाफ़ बयान करे, उसी को मुनाफिक कहते हैं। दिल में कुफ्र है, दिल में इस्लाम का बुग़्ज़ है, अदावत है, दुश्मनी है, लेकिन ज़ुबान से कुछ और बातें कहता है, इसको मुनाफिक कहते हैं। मुनाफिक जो लफ्ज़ है ये अरबी से बना हुआ है, नफ़क़ से या नाफ़क़ा से। अरबी की लुग़त अगर डिक्शनरी देखें तो आपको पता चलेगा कि एक जंगली चूहा जिसके दो मुंह हुआ करते हैं उसको नाफ़क़ा कहते हैं। जंगली चूहा जिसको गोह भी कहते हैं, उसके दो मुंह हुआ करते थे। होते भी होंगे, हमने तो देखा नहीं, लेकिन लुग़त में ये बताया गया है कि उसके दो मुंह होते हैं, कभी इधर से कभी उधर से खाता है। तो इसी तरह मुनाफिक की दो सूरतें होती हैं, दो शक्लें होती हैं। कभी वो ईमान ज़ाहिर करता है और कभी कुफ्र ज़ाहिर करता है। और नफ़क़ कहते हैं टनल को, अरबी में जो टनल होती है ना, अंडरग्राउंड गाड़ियाँ जाती हैं, इसको नफ़क़ कहते हैं अरबी में। और नफ़क़ के भी दो मुंह होते हैं, एक तरफ से गाड़ी निकलती है, दाखिल होती है, और दूसरी तरफ से गाड़ी निकलती है। इसको टनल आप इंग्लिश में कहते हैं और उसी को अरबी में नफ़क़ कहते हैं। इसी नफ़क़ से मुनाफिक बना है। क्यों? नफ़क़ से मुनाफिक कैसे? इसलिए कि मुनाफिक जो है एक रास्ते से इस्लाम में दाखिल होता है, दूसरे रास्ते से इस्लाम से खारिज भी हो जाता है। वो मजमा आम में मुसलमानों के यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और कुफ़ार और मुशरिकीन के पास जाकर उनके खुदाओं की पूजा भी करता है। तो ये मुनाफिक है, एक रास्ते से दाखिल हुआ टनल की तरह और दूसरे रास्ते से निकल भी जाता है। ये सबसे डेंजर किस्म है मुनाफिकत की। अब आपको अंदाज़ा होना चाहिए, सूरह बकरा हम शुरू करते हैं, कुरान की इब्तिदाई सूरत। सूरह फातिहा के बाद जो सबसे पहली सूरह है कौन सी है? सूरह बकरा।
سورہ بقرہ جب آپ تلاوت کریں گے تو شروع سے لے کر کے جو آیتیں آئی ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہاں سے لے کر کے 5 آیتیں کنٹینیو ایمان والوں کی شان میں آئی ہیں۔ یؤمنون بالغیب، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں ایمان والے لوگ، اللہ کو دیکھے نہیں پھر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے انہیں جو کچھ بھی دیا ہے وہ اس میں خرچ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان پر اتارا ہے کتابوں میں اس پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی ہدایت پر ہے اور یہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب بھی ہیں۔ 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے ہوئی، 5 آیتیں ایمان والوں کے لیے۔ اس کے بعد پھر آیتیں ہیں کفار و مشرکین کے لیے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ کفر کر چکے اب ان کے لیے اے محبوب برابر ہے، ان کو آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کون؟ کافروں کے لیے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا چکا ہے، ان کے دلوں میں کوئی بات حق کی پہنچتی نہیں ہے، ان کے کانوں پر پردہ ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ کس کے لیے کہا گیا؟ کفار کے لیے۔ اب میں ترتیب آپ کو بتا رہا ہوں۔ سورہ بقرہ جو شروع کی سورہ ہے قرآن کی، شروع سے لے کر 5 آیتیں مومنوں کی شان میں آئی، 2 آیتیں کافروں کے مذمت کے لیے بیان کی گئی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، یہاں سے آیتیں شروع ہوتی ہیں، دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، یہاں سے لے کے کنٹینیو 13 آیتیں صرف منافقوں کے متعلق بیان فرمائیں۔ اللہ رب العزت نے 13 آیتیں کنٹینیو منافقین کے متعلق آئی ہیں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ یہ کفار و مشرکین سے بھی زیادہ ڈینجر قسم کی ایک جماعت ہے، کیونکہ کفر ظاہر ہے اور اسے ہم پہچانتے ہیں، شرک ظاہر ہے اور اسے پہچانتے ہیں، لیکن منافقت ایک ایسی قسم ہے جو ہمارے درمیان ہو تو ہم کو بھی نہیں معلوم، کافروں کے درمیان ہو تو کافروں کو بھی نہیں معلوم، یہ دونوں کو دھوکہ دینے والی جماعت ہے۔ اسی لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، لیکن ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وہ سوائے اپنی جان کے کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتے، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ منافق کی پہچان کیا ہے؟ احادیث کریمہ میں بیان کی گئی ہیں، علامات بہت ساری اس کی ہیں، مشہور علامات میں ذکر کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافقی ثلاثۃ، اے مسلمانوں آج میں یہ قسم آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہوں، ڈر جاؤ اس بات سے کہ کہیں نفاق نہ آ جائے ہمارے دل میں، اس لیے کہ کفر آپ سے نہیں ہوگا، شرک نہیں ہوگا، آپ اس سے گھبراتے ہیں، دور بھاگتے ہیں، لیکن منافقت ایک ایسی چیز ہے کب تمہارے دلوں میں آ جائے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کیسے آتی ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ منافقت کی 2 قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک نفاق عملی ہے، ایک نفاق اعتقادی ہے۔ عقیدے میں منافق بھی ہوتا ہے اور عمل میں بھی منافق ہوتا ہے، دونوں چیزوں کی تشریح میں کروں گا۔ پہلی چیز تو میں یہ بتاتا ہوں کہ کیوں یہ منافقت کے متعلق میں نے آج موضوع کو چھیڑا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے جہاں دردناک عذابات کا ذکر فرمایا ہے قرآن پاک میں، جہنم کے 5ویں پارے کی اخیر صفحے کی آیت ہے سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتا ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہم منافقین کو رکھیں گے، سب سے نیچے والا طبقہ۔ یہ نیچے والے طبقہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اللہ فرماتا ہے ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار وہاں نہیں پہنچے گا، نہ ان کی آواز کہیں کسی دوسرے تک پہنچے گی۔ یہ کس کے لیے؟ منافقین کے لیے۔ جہاں کافروں کے عذاب کی بات آئی ہے، عذاب عظیم آیا ہے، عذاب علیم ہے، عذاب مہین ہے، لیکن منافقین کے متعلق کہا گیا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں وہ رہیں گے، سب سے نیچے والے حصے میں رہیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، منافقت کیسے ہے اس کے متعلق آیتیں بھی ہیں، پوری سورہ منافقون آ گئی 28ویں پارے میں۔
पूरी सूरह है मुनाफिकून। इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु अन्नका लरसूलुल्लाह क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून। यहाँ से सूरह शुरू हो रही। कैसे आते हैं मुनाफिक? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब ताला फरमा रहा है, ऐ महबूब, मुनाफिकीन आपके पास आते हैं और यूं कहते हैं, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। ये कहते हैं आप अल्लाह के रसूल हैं, और रब ताला फरमाता है अल्लाह ज़रूर जानता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह इस बात की गवाही देता है कि मुनाफिक झूठ बोल रहे हैं, वो आपको आखिरी रसूल नहीं तस्लीम करते हैं, वो तो सिर्फ जंगों में मौजूद माले गनीमत हासिल करने के लिए आपके पास आ रहे हैं। जब देखा इस्लाम का बोलबाला तो जमातों में शरीक हो गए, और जब देखा कि इस्लाम पर कोई मुसीबत आई तो यहाँ से छोड़कर चले गए। इस तरह की मिसालें मदीना तैयबा में बहुत मरतबा हुई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना तैयबा तशरीफ़ लाए तो यहाँ सबसे बड़ा जो ख़तरा था वो यहूदियों से ज़्यादा मुनाफिकीन से था। हर बात जाकर लीक करते थे यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आज ये प्लानिंग कर रहे थे, ये बातें कर रहे थे। हर चीज़ यहाँ की ले जाकर वहाँ पहुँचाते थे। कई दिनों तक ये मामला चलता रहा। जंगे बद्र के बाद तो बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हुए। जंगे बद्र एक ऐसी फैसला कुन जंग थी, सिर्फ 313 मुसलमान और 1000 से ज़्यादा काफिर हैं। 313 को जब फतह अजीम मिल गई तो इन लोगों ने सोचा कोई तो ताकत है इनके पास, साथ हो जाना चाहिए। जंगे बद्र के बाद बहुत मुसलमान हुए, बहुत मुसलमान हुए, और वही जंगे उहद एक ही साल के बाद हुई। अब मुसलमानों की तादाद 1000 से ज़्यादा थी। जब 313 थे साल भर पहले, अब साल के बाद 1000 से ज़्यादा थी तादाद। अब की बार जब कुफ़ार व मुशरिकीन आए तो मुसलमानों को शिकस्त हुई। ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश थी कि यहाँ पर मुनाफिकीन को अब बातें बनाने का मौका मिल गया। जितने वो माले गनीमत लूटने के लिए इस्लाम लाए थे वो सब मैदान छोड़कर भाग आए, मदीना तैयबा की तरफ आए और कहने लगे, क्या हम नहीं कहते थे कि ये कमज़ोर लोग हैं, इनके साथ नहीं होना चाहिए, हमारा सब बर्बाद हो जाएगा। मदीना तैयबा वापस लौट आए। ये मुनाफिकत की अक़साम थी मेरे अजीज़ों। इसी तरह ये मामला चलता रहा जंगे खंदक में। जंगे खंदक में भी कई मुनाफिकीन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को छोड़कर सिर्फ ये बात कह कर के आए, हमारे मदीने में औरतें तनाह हैं, हम आपके साथ नहीं खड़े हो सकते, दुश्मन का ख़तरा है, हमारी औरतें बग़ैर घर के हैं, बग़ैर छतों के हैं, हम उनके पास जा रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को और उनके जानिसार सहाबा को छोड़कर ये पूरी मुनाफिकीन की जमात चली गई। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से चल रही बात। मेरे अजीज़ों, अब मैं मुनाफिकत की अक़साम बताता हूँ कि हमेशा जिसकी फितरत में गदर है, धोखा है, वादा खिलाफी है, समझ लो कि उसके अंदर निफाक आ गया है, मुनाफिकत उसके अंदर आ गई। अलामतें मैं बताता हूँ, बुखारी शरीफ की भी हदीस है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आयतुल मुनाफिक़ि सलासतुन, मुनाफिक की अलामतें 3 हैं, 3 मशहूर अलामतें। इज़ा हद्दस कज़बा व इज़ा अतमिन खाना व इज़ा वअद खलफ़ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं उसकी पहली अलामत यह है कि जब बात करेगा तो झूठ बोलेगा। दूसरी अलामत ये, उसके पास अगर अमानत रखोगे तो खा जाएगा, खयानत करेगा। तीसरी अलामत यह है कि जब भी वादा करेगा तो मुकर जाएगा, वादा खिलाफी करेगा। ये तो मुनाफिक की इक़साम बताई गई हैं। झांक करके देख लो, कहीं इन तीनों में हम तो नहीं पड़े हुए हैं, मुब्तला तो नहीं हो गए कहीं। ख़ास तौर पर ताजिर लोगों से, बिजनेस करने वालों से मुखातिब होकर के बुज़ुर्गों ने फरमाया, तुम्हें कसरत से झूठ का सामना करना पड़ता है, और इस झूठ पर अगर तुमने कंटिन्यू मुदावमत इख्तियार कर ली तो तुम मुनाफिकत के स्टेज पर पहुंच जाओगे। मुनाफिक की एक अलामत यह है कि अपनी बात को मनवाने के लिए बार बार कसमें खाता है। अल्लाह की कसम, काबे की कसम, कुरान की कसम, कसरत से वो कसमें खाता है मुनाफिक।
اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت کرتا ہے، صحیح طریقے سے اس کو نہیں لوٹاتا۔ امانت بہت قسم کی ہے میرے عزیزوں، صرف پیسہ ہی امانت نہیں ہے، کسی کی باتیں بھی تمہارے پاس امانت ہوتی ہیں، کسی کا مال تمہارے پاس امانت ہے، کسی کی بیٹی تمہارے پاس امانت ہے، کسی کے بچے تمہارے پاس امانت ہے۔ امانت کی بہت ساری قسمیں، اس میں خیانت کرنے والا منافق کی علامتوں میں شامل ہو گیا، اور جب کبھی وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ وعدہ کرتا ہے کہ میں فلاں تاریخ کو آپ کو پیسے دے دوں گا، میں فلاں تاریخ کو آپ سے ملاقات کر لوں گا، فلاں تاریخ کو یہ کام کر لوں گا، اور پھر مکر جاتا ہے۔ فرمایا گیا اس کے اندر منافقت آ گئی ہے۔ یہ نفاق کی 3 بڑی علامتیں ہیں، بڑی علامتیں ہیں۔ اب جو 13 آیتیں میں نے جس کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں، شروع سے لے کر دوسرے رکوع سے تیسرے رکوع تک اگر آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان کے طریقے بیان کیا۔ یہ خود میں خوش رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، ہم صحیح ہیں باقی سب غلط ہیں، ہم سب کو ٹوپی پہنا چکے ہیں، وہ یہ خیال میں رہتے ہیں۔ اللہ ان کی اس چیز کو مسلمانوں کے سامنے کھل کر کے بیان کیا ہے۔ وہ خود اپنے زوم میں مبتلا رہتے ہیں کہ ہم سب کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ ان کے دھوکے سے ہر مسلمان کو بچاتا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے۔ اگر منافقین کے دھوکے سے ہم محفوظ نہیں رہتے تو یہ کب کے اسلام کی جڑیں کاٹ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ چوہے کی طرح داخل ہوتے ہیں جماعتوں میں اور قطر بھی نہیں کرتے ہیں۔ اگر ان کو کامیاب ہی ہونا ہوتا تو 14 صدیوں تک اسلام کا یہ پودا نہیں لہلہا رہا ہوتا، یہ کاٹ چکے ہوتے۔ یہ اپنی تمام تر کوششیں کر چکے ہوتے ہیں، بظاہر یہ کامیاب دکھتے ہیں، لیکن مولا تعالیٰ ان کو خائب و خاسر اور ذلیل کرتا ہے ہر زمانے میں، ہر زمانے میں۔ میرے عزیزو، منافقت سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرو اور دعا کرتے رہو کہ اللہ میرے دل میں کبھی منافقت نہ آئے۔ یہ آتی کیسے ہے؟ اس کا سارا دار و مدار محبت رسول پر ہے۔ اگر یہاں ہلکی سی بھی بات خرابی آ گئی تو سیدھے اس کے اندر منافقت آ جائے گی۔ اگر نبی کی بات کو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کو ہلکا سمجھ لیا، کمتر سمجھ لیا، سمجھ لو کہ وہ گر گیا ایمان کے درجے سے اور منافقین میں آ گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمرو بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن سعد یا عمرو بن سعید ہیں، یہ ان کا چچا تھا جلاس۔ یہ دونوں لوگ مدینہ طیبہ کے کنارے رہتے تھے۔ جلاس جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ حاضر رہنے والا، اور وہ اپنے چھوٹے بھتیجے کو عمرو کو لے کر کے بارگاہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا تھا۔ جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جماعت میں حاضر ہو تو یہاں پر جو جو باتیں سنی جاتی تھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ عمیر بن سعد، عمیر بھتیجے کا نام، یہ چھوٹی عمر کے تھے۔ چچا خود ہاتھ پکڑ کر کے بارگاہ رسول میں لے کر کے آتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ چچا نہیں آیا، جلاس بن سویت یہ نہیں آیا، بھتیجا عمیر بن سعد یہ بارگاہ رسول میں حاضر رہا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک بشارت سنائی، اے لوگوں ان قریب اللہ تعالیٰ قریش پر ہمیں فتح عظیم عطا کرے گا اور ہم خانہ کعبہ شان سے داخل ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بشارت دیے، چھوٹی عمر تھی عمیر بن سعد کی، خوشی سے دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے چچا جلاس بن سویت کو آ کر کے کہا، چچا معلوم ہے آپ کو آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہا کیا کہا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عنقریب اللہ قریش پر انہیں فتح عظیم عطا کرے گا، شان سے وہ داخل ہوں گے۔ جلاس بن سوید نے کہا ہے اگر محمد کو فتح ہو گئی تو ہم گدھے سے بدتر کہلائیں گے۔ دل کا منافق تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ گیا، جبکہ وہ مجلس رسول میں کنٹینیو حاضر ہونے والا شخص اور اپنے بھتیجے کو پکڑ کر کے لانے والا شخص۔ عمیر بن سعد نے کہا چچا آپ ہی تو مجھے لے کر جاتے تھے۔ کہا لے کر جاتا تھا لیکن بڑی بڑی باتیں مت کرو، محمد کی بات اور ہے، قریش کی بات اور ہے۔ عمیر بن سعد وہاں سے فوراً بھاگتے ہوئے نکل آئے کہ چچا کا دماغ خراب ہو گیا ہوگا،
یا تو یہ اب تک نہیں جانتے تھے. اب بتائیں بھتیجا خود چچا کی منافقت کو نہیں سمجھ پا رہا تھا. عمیر بن سعد بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, یہ چھوٹی عمر کے تھے, بڑے صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے بار بار کچھ کہنے کی بات کر رہے ہیں, کچھ عرض کرنے کی بات کر رہے ہیں, موقع نہیں مل پا رہا ہے. جلاس کو اپنے چچا کو بول کر کے آئے تھے میں آج تیرا بھانڈا پھوڑوں گا, پوری طرح سے تیری پول کھولوں گا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر بیان کروں گا. وہ گھبرا بھی گیا, لیکن بچہ اب دوڑتے ہوئے آ گیا. اب یہاں پر تھوڑی دیر کے بعد بار بار وہ اٹھ رہے ہیں, اپنی گردن اٹھا رہے ہیں, تو حضور نے فرمایا کیا کہنا اٹھو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دیا تو کھڑے ہوئے کہا کہ حضور ایک بات عرض کرنی ہے, میرا چچا منافق ہے. جلاس بن سوید, سب کے کان کھڑے ہو گئے. جلاس بن سوید سب کی نظر میں ایک نیک شخص تھا, عمر والا شخص تھا, پابندی صوم و صلات, نماز اور روزوں کا بڑا پابند شخص. اور ایک بچہ ایسا کہ صحابہ نے بٹھا دے, بیٹھ جا, لگتا ہے اس کے چچا نے مارا ہو رہا ہوگا, اس کے خلاف آ کے شکایت کر دیا, بیٹھ جاؤ. پھر وہ کھڑے ہوئے کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہے ان کی طرف. بولو. اسی اثنا میں جلاس بن سوید دوڑتا ہوا آ گیا, چچا بھی آ گیا. آیا, دیکھا کہ شکایت کرنے کے لیے میرا بھتیجا کھڑا ہے, روتے روتے آیا بارگاہ رسول میں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج گھر میں یہ تاخیر سے آیا, میں نے ایک تماچا لگایا تو یہ کہا کہ میں تمہارے خلاف حضور سے شکایت کرتا ہوں, پتہ نہیں میرے بارے میں کیا آ کر کے کہا. صحابہ نے کہا نہیں ہم کہہ رہے تھے کچھ تو گھر میں جھگڑا ہوا ہوگا اور یہ آ کر کے اس پر اتنا بڑا الزام لگا دیا. یہ عمیر بن سعد رونے لگ گئے. چھوٹی عمر کے ہیں اور ایک طرف یہ منافق ہے, دوسری طرف بڑے بڑے صحابہ کو قائل کرنا ہے, ان کو کنونس کرنا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دلوں کے حالات کو جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر تم بولو تمہاری بات کیا ہے. عمیر بن سعد نے پوری بات بتائی. میں مجلس سے اٹھ کر کے جب گیا تو میرے چچا نے ایسی ایسی بات کہی. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی گردن جھکا لی, ان کی بارات میں کچھ نہیں کہا, عمیر بن سعد کی حمایت میں ایک جملہ بھی نہیں فرمایا. صحابہ جواب کے انتظار میں, جلاس کھڑا ہے, اچانک جبرائیل امین آیت لے کر کے آ گیا, وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. اللہ نے فرمایا اے حبیب یہ سچ کہہ رہا ہے, یہ کافر ہو چکا ہے اسلام لانے کے بعد, جو آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا. قرآن کی آیت آئی 10ویں پارے میں, اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر بن سعد کی گواہی اللہ نے قبول فرمائی ہے. عزیزان گرامی وقار, کسی بھی منافق کو اگر آس پاس پاؤ تو کھل کر کے اس کا اظہار کرو. کوئی تمہاری بات مانے نہ مانے, اللہ تمہاری تائید میں ہے, اللہ تمہاری حمایت میں ہے. اسی لیے میں آج کہتا ہوں منافقین اگر ہماری جماعت میں کہیں نظر آئیں تو اس کا اظہار ہو, بتا دیا جائے کہ اے مومنین ان منافقین سے بچو جو بظاہر تمہیں اسلام کے نام پر گمراہ کریں گے اور لے جا کر کے کسی اور کی گود میں ڈال دیں گے, تمہیں جہنم کے راستے پر لگا دیں گے. عزیزان گرامی منافقین کی اور علامتیں جو قرآن پاک نے بیان کی وہ سنیں آپ. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مدینہ رسول میں مسجد نبوی میں نام لے لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھایا,